بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ دوسرا لیکچر ہے، اس میں ہم الفوز الکبیر کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ الفوز الکبیر یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب علوم خمسہ کے متعلق ہے۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں علوم پنجگانہ اور علم المحاسبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری فصل میں علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ اور علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرا جو باب ہے الفوز الکبیر کا، اس میں قرآن کریم کی دشواریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کا حل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا تعریض کی وجہ سے یا ابدال کی وجہ سے یا حذف کی وجہ سے یا ناسخ و منسوخ کی وجہ سے یا شان نزول کی وجہ سے۔ یہ مختلف وجوہات ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم میں دشواریاں اور مشکلات یہ سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کی سمجھ لینا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ ان مشکلات کا تذکرہ شاہ صاحب نے دوسرے باب میں کیا ہے اور یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں قرآن کی غریب الفاظ کی شرح ہے، دوسری فصل میں ناسخ منسوخ، علم اسباب النزول اور علم توجیہ کی جو مباحث ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ تیسری باب میں حذف، ابدال، تقدیم و تاخیر، محکم و متشابہ، کنایہ و تعریض اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح الفوز الکبیر کا جو تیسرا باب ہے، اس میں نظم القرآن قرآن کی ترتیب، اسلوب بدیع، قرآن کا انوکھا انداز، اعجاز القرآن اس کا تذکرہ تیسرے باب میں ہے اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ اور چوتھے باب میں اس میں طبقات مفسرین کا تذکرہ، شاہ صاحب نے مفسرین کو 7 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا تذکرہ اس چوتھے باب میں ہے۔ حروف مقطعات کا تذکرہ، صحابہ اور تابعین کے درمیان جو مختلف آیات کی جو تفسیر ہے اس میں جو اختلاف ہے اس کا تذکرہ بھی چوتھے باب میں ہے اور یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 5واں باب فتح الحبیر، اس کو الفوز الکبیر کا تتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ رسالہ شاہ صاحب نے لکھا تھا، اس کے اندر غرائب القرآن کا تذکرہ تھا۔ غرائب یہ غریب کی جمع ہے اور غریب اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو عربی زبان میں بہت کم استعمال ہو، اجنبی اور نامانوس قسم کے الفاظ۔ ظاہری سی بات ہے، ایسے الفاظ جب کم استعمال ہو تو پھر اس کا معنی بھی کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس 5ویں باب میں اسباب نزول کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ 5ویں باب میں مفسر کے لیے اسباب نزول کتنے حد تک مفسر کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے اور کون کون سی چیزوں کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے، اس کا تذکرہ بھی شاہ صاحب نے 5ویں باب میں کیا ہے۔ لیکن اسکالر یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ دوسرے باب کا جو عنوان ہے اور 5ویں باب کا جو عنوان ہے یہ آپس میں ملتا جلتا ہے، لیکن دوسرے باب میں جتنی بھی دشواریاں اور جتنی بھی مشکلات ہے قرآن کی نہ سمجھ آنے کی، ان سب کا تذکرہ عمومی طور پر کیا گیا ہے، لیکن 5ویں باب میں خصوصی طور پر غرائب القرآن کی جو دشواری ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔